قرآن مجید میں کانا اس کا جو استعمال ہے متعدد معنوں میں ہوتا ہے. قدیم علماء نے بہت لکھا ہے اس پر، لیکن ایک عالم دین ہے 8ویں صدی ہجری کے علامہ بدر الدین الزرکشی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے البرہان فی علوم القرآن. بہت عمدہ کتاب، بہت عمدہ کتاب. قرآن مجید کے افہام و تفہیم کے لیے بہت مفید کتاب، بہت عمدہ کتاب، بہت دلچسپ کتاب، اور بہت میں نہیں مطلب سمجھنے کے جو لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے قرآن مجید سے. تو اس میں انہوں نے جو آخری فصل قائم کی 40ویں، اس میں متعدد باتیں انہوں نے لکھی ہیں. ایک بات انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ کانا قرآن مجید میں جہاں بھی استعمال ہوا ہے سب کا اگر احاطہ کر لیں ساری آیاتوں کا تو پھر وہ 5 معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. کتنے؟ 5. کہا کہ پہلا معنی اس معنی میں کہ استمرار کے معنی میں. کس معنی میں؟ یعنی کنٹینیو ہوتا ہے کانا استعمال فعل ماضی. معنی کون سا آ رہا ہے اس میں؟ مسلسل کا. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. کانا ہے کس معنی میں؟ کہ ماضی کے معنی میں جس میں معاملہ ختم ہو جائے؟ نہیں، استمرار. ابھی کچھ آیتیں پڑھ کے سنائے نا میں آپ کو. ایک تو وہ، ایک دوسری چیز ہے وہ یہ کہ کانا صرف فعل ماضی کے لیے آتا ہے. کس کے لیے؟ فعل ماضی کے لیے بھی. مطلب اس میں ماضی کی خبر دی جاتی ہے اور جیسے وہ زمانہ گزرا گویا کہ بات ہو گئی وہ. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ النمل میں بیان فرمایا وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ، یعنی صالح علیہ السلام جس مقام پر تھے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ. 9 افراد تھے وہاں پر ایک ہی قبیلے کے. رہتن کہتے ہی ہیں ایک ہی قبیلے کے کچھ افراد کو. کہا کہ ایک ہی قبیلے کے 9 افراد تھے ایک شہر میں جو فساد مچاتے تھے. آج ہیں کیا وہ کانا اب استمرار کے معنی میں ہے کیا؟ تو کانا ایک ہوتا ہے استمرار کے معنی میں، وہ تو ہو گیا ہے. ایک ہوتا ہے صرف فعل ماضی کے معنی میں. بات واضح ہوگی آپ کو. تو کانا ایک استمرار کے معنی میں جیسے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. کانا ایک ماضی کے معنی میں اپنے اصل معنی میں وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ. کانا ایک حال کے معنی میں جو جس وقت ہم پڑھتے ہیں اس صورتحال سے متعلق. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس. کنتم سے مراد وہ فعل ماضی سے متعلق ہے. کیا بات ہے؟ زمانے ماضی سے متعلق کہ کسی زمانے میں تھے؟ ہرگز بھی نہیں. کوئی معنی مراد نہیں لیتا ہے یہ. صرف بات مسلمانوں کی نہیں، یہ یہود و نصارہ بھی یہ معنی نہیں لیتے ہیں. اگر لیتے ہوتے تو انہیں دشمنی نہیں ہوتی ہم سے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. کنتم کیا معنی؟ مطلب آپ کی حالت ہی ایسی ہے، آپ خیر امت ہیں. اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء میں بیان فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز کو اللہ رب العالمین نے جو وقت سے جوڑ رکھا ہے، ہر وقت کو اس وقت میں پڑھنا چاہیے، ہر نماز کو اس وقت میں. تو کیا کانت کا معنی یہی لیا جائے گا کہ کسی وقت طے شدہ تھا وہ معاملہ، یا فی الحال کی حالت ہے وہ؟ اور کبھی کبھار کانا ایک مستقل مضارع کے معنی میں آتا ہے، یعنی کیا کہتے ہیں مستقبل کے معنی میں آتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الدہر میں یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یعنی اہل ایمان جو اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے اللہ کے نام پر جو نذر مانتے ہیں اس کو پوری کرتے ہیں، اور قیامت کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں جو جس کا شر، جس کی برائی انہیں گھیر کے رکھی ہے. تو کان شرہ مستطیرا، وہ آج نہیں ہے نا، وہ کل ہوگی وہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو مختلف معنوں میں استعمال فرمایا ہے، اس لیے کہ عربی زبان میں اس کا استعمال بہت بہت وسیع پیمانے پر ہے. اسی اعتبار سے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اس لیے ابن عباس نے کہا کہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا کا معنی یہ ہے کہ لم یزل كذلك، جیسے کہ صحیح بخاری میں ہے. اس کا معنی یہی ہے، یعنی استمرار کا معنی، مسلسل کا معنی جب اللہ رب العالمین کے لیے بولا جاتا ہے. تو یہ جو کانا کا جو معنی ہے متعدد معنی میں آتا ہے. اس کا ایک معنی جو آخری ہے 5ویں نمبر کا وہ یہ ہے سارا کے معنی میں، یعنی کسی چیز کا ہو جانا، کسی چیز کا کسی چیز میں منتقل ہو جانا. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. اس کے بعد وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ای سارا من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا، وہ کافروں میں سے تھا نہیں، وہ کافروں میں سے تھا نہیں، وہ کافروں میں سے ہو گیا وہ.
تو یہ کانا کا جو استعمال ہے قرآن مجید میں بہت وسیع معنی میں ہے. اس کو صرف کانا کو ظاہر میں رکھ کر کے تھا اس معنی کو رکھیں اور کہیں کہ وکان اللہ سمیعا علیما وکان اللہ غفور الرحیمہ، اس لیے کہ جو شخص آپ سے آ کے پوچھا تھا وہ ایک عجمی تھا، وہ عربی النسل نہیں تھا، ہوتا تو ایسا سوال کرتا ہی نہیں تھا. وہ یہ عربی زبان کا عام اسلوب ہے، کسی کو کبھی اعتراض نہیں ہوا اس کو. تو یہ عربی زبان کا جو عام اسلوب ہے قرآن مجید اسی اسلوب میں نازل ہوا ہے، قریشی زبان میں، قریش کی زبان میں. تو پھر ہمیں ان اسالیب پر بھی نظر ہونی چاہیے